السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حدیث نمبر 1206، باب ما جاء این تعتد المتوفى عنها زوجها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن سعد بن اسحاق بن كعب بن العجرة عن عمته زینب بنت كعب بن عجرة ان الفریعة بنت مالک بن سنان وهي اخت ابی سعید الخدری اخبرتها انها جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسأله ان ترجع الى اہلها في بنی خدرة وان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارجع الى اہلی فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فعتدت فيه 14 و10 قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به۔ بیوہ عورت عدت کہاں گزارنا چاہیے؟ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو عدت شوہر کے گھر میں گزارنا ضروری ہے، اور وہ عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ وہ اپنے خاندان بنی خدرہ کے پاس واپس چلی جائیں۔ ان کے شوہر اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلے تھے کہ مقام قدوم پر ان غلاموں نے ان کو گھیر کر شہید کر دیا۔ فریعہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے مکان اور نفقہ نہیں چھوڑا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اپنے خاندان والوں کے پاس چلی جاؤ۔ فرماتی ہیں میں واپس لوٹی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے بعد میں پلٹی لوٹی، یہاں تک کہ میں ابھی حجرہ مبارکہ یا مسجد ہی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی یا کسی کو حکم فرمایا اور مجھے بلایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا سوال کیا تھا، کیا پوچھا تھا، پھر دوبارہ دہراؤ پوچھو۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر کا سارا واقعہ دوبارہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے، یعنی شوہر کے گھر میں ہی رہو، 4 مہینے 10 دن ختم ہونے تک، مکمل ہونے تک شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارو۔ حضرت فریعہ فرماتی ہیں پھر میں نے ان کے گھر 4 مہینے 10 دن عدت گزاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک آدمی کو بھیج کر مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کو خبر دی، چنانچہ آپ نے اسی کی پیروی کی اور اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ حضرت فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے شوہر مالدار تھے، ان کے پاس غلام تھے، اور وہ غلام بھگوڑے ہو کر ایک مرتبہ راہ فرار اختیار کیے۔ حضرت فریعہ بنت مالک کے شوہر ان کی تلاش میں نکلے، تلاش کرتے کرتے ایک مقام ہے قدوم جہاں پر آپ کو وہ غلام مل گئے، لیکن انہوں نے سب غلاموں نے مل کر آپ کو گھیر لیا اور شہید کر دیا۔ حضرت فریعہ بنت مالک بیوہ ہو گئیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ کیا شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے یا اپنے ماں باپ کے پاس بھی رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کے شوہر ان کے لیے کوئی ملکیت نہیں چھوڑے تھے۔ اسی لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس یعنی اپنے ماں باپ کے پاس رہ سکتی ہو، لیکن پھر آپ نے بلا کر پھر دوبارہ مسئلہ ان سے دریافت کیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ شرعی حکم یہ ہے
کہ بیوی شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مردوں کو نکالنا بھی نہیں چاہیے اور عورتوں کو خود سے نکلنا بھی نہیں چاہیے گھر سے، مگر یہ کہ وہ کھلم کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اس سے پہلے اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ بے حیائی سے مراد ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر عورت بد زبان ہو، زبان درازی کرنے والی ہے، سسرال میں لڑائی جھگڑے کا اگر امکان ہے، ایسے کچھ امکانات ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے واقعے میں گزر چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدت گزارنے کے لیے شوہر کے گھر میں رہنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ وہ بہت سخت زبان تھی۔ بہرحال شرعی حکم یہ ہے، چاہے شوہر کا انتقال ہو یا شوہر طلاق دے، بیوی عدت شوہر کے گھر میں گزارے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے عدت کے دوران کا نان نفقہ اور عدت کے دوران رہائش فراہم کرنا، یہ دونوں بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ سب شوہر کے ذمے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا، تو آپ نے اس سلسلے میں اس صحابیہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ دریافت کیا اور اسی کے مطابق آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی شوہر کے گھر میں عدت گزارے اور عدت کی مدت کا نان نفقہ یعنی کھانے پینے کا خرچہ بھی یہ شوہر ہی کے ذمے رہے گا۔ لیکن اس میں جو کھلم کھلا بے حیائی کا خطرہ نہ ہو تو اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو حکم یہ دیا جا رہا ہے شریعت میں کہ بیوی عدت یعنی شوہر کے گھر میں گزارے 3 حیض جی یا 3 مہینے 10 دن، بہرحال جو بھی 4 مہینے 10 دن جی۔ تو انتقال کے بعد اگر شوہر طلاق دیا تب بھی شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنا ہے بیوی کو جی، عدت گزارنے کے بعد جو ہے پھر وہ دوسری طرف جا سکتی ہے جہاں بھی جانا چاہ رہی ہوں۔ لیکن اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی شوہر جو ہے پھر زنا کرے گا، طلاق دینے کے بعد بیوی نکاح سے نکل گئی، تو اگر زنا کا خطرہ ہے یا پھر جو ہے عموماً ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب شروع میں بے تکلف ہوتے ہیں تو طلاق کے بعد بھی جو ہے پھر وہ انصت اگر پیدا ہو جائے، پھر ایسا حرام کاری کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ کھلم کھلا فاحش کچھ آیا نا اس میں لفظ الا ان یأتینا بفاحشۃ مبینہ سے مراد وہاں پر اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عورت عدت گزار رہی ہے شوہر کے گھر، تو بعض عورتوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، سخت کلامی سے پیش آتی ہیں، تو اگر ایسا خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں اسی لیے اگر عورت کے لیے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے میں خطرہ ہے شوہر کے انتقال کے بعد، تو ایسی صورت میں فقہا نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر کا ذاتی مکان نہیں تھا، کرائے کا گھر تھا، عورت کرایہ ادا نہیں کر سکتی ہے، یا پھر دیور وغیرہ کا ایسا خطرہ ہے، تو اس طرح ایسی صورتحال میں شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں عدت گزارے، یہ صرف مجبوری کی صورت میں ہے۔ اور اسی طرح طلاق کے بعد بھی عدت گزارنے کا جو حکم ہے شوہر کے گھر میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دیا ہے تو لوٹا لینے کا، چونکہ طلاق رجعی میں اختیار ہوتا ہے، اور اس دوران اس مدت میں شوہر کو بھی سمجھنے کا اور غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اسی لیے شریعت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عدت شوہر کے گھر ہی گزارنے کا حکم دیا ہے تاکہ شوہر کو بھی غور و فکر کا اور پھر اپنی بات سے رجوع کرنے کا موقع ملے، غور و فکر کرے گا تو ممکن ہے کہ یہ رشتہ پھر دوبارہ استوار ہو سکے، اسی لیے یہ حکم دیا گیا، پھر دوبارہ قائم ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں شوہر نظر ثانی کر کے غور کر کے پھر طلاق رجعی اگر دیا ہے تو عدت کے دوران لوٹا سکتا ہے، اور اگر طلاق بائن ہے تو پھر جدید نکاح اور جدید مہر کے ذریعے پھر دوبارہ اس رشتے کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ 3 طلاق اگر ایک ہی وقت میں دیتا ہے تو ایسی صورت میں 3 طلاق اگر ایک ہی ساتھ اگر 3 طلاق دے تو یہ طلاق بدعی ہے، طلاق دینے کا بدعتی طریقہ ہے، لیکن طلاق تو واقع ہو جائے گی، چاہے حالت نشہ میں طلاق دے یا غصے کی حالت میں طلاق دے، جیسا کہ اس سے پہلے
احکام میں گزر چکا ہے کہ اگر صریح لفظ سے طلاق دے تو وہاں پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کنایہ کے الفاظ میں البتہ وہاں پر اگر طلاق ہی کا ذکر چل رہا تھا، اس دوران کہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کا ذکر نہیں چل رہا تھا لیکن کنایہ کے الفاظ، ایسے الفاظ استعمال کیا ہے جس سے طلاق بھی مراد ہو سکتی ہے اور دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر طلاق دینے والے کی نیت پوچھی جائے گی۔ حدیث نمبر 1207 حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا الحديث عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم لم يروا للمعتدة ان تنتقل من بیت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق وقال بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم للمرأة ان تعتد حيث شاءت وان لم تعتد في بیت زوجها والقول الاول اصح۔ محمد بن بشار نے بواسطہ یحییٰ بن سعید، سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اکثر صحابہ کرام اور دیگر علماء کا اس پر عمل ہے۔ وہ عدت ختم ہونے سے پہلے عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھر سے نکلنے کو جائز نہیں سمجھتے، یعنی اکثر فقہاء اور علماء کا اس حدیث شریف پر عمل ہے کہ عورت کے لیے عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، عدت شوہر کے گھر میں گزارنا چاہیے۔ یہی مذہب ہے سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا۔ بعض صحابہ کرام اور دوسرے علماء فرماتے ہیں عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، اگرچہ اپنے شوہر کے گھر نہ گزارے، یعنی عورت شوہر کے گھر کے علاوہ اپنے ماں باپ کے گھر میں یا کوئی اور گھر لے کر بھی عدت گزار سکتی ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نفقہ بھی مقرر نہیں کیا اور سکنا یعنی رہائش کا بھی آپ نے حکم نہیں دیا، تو اس کی وجہ بیان کیے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سخت گفتگو کرنے والی تھی، پھر لڑائی جھگڑے کا امکان تھا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے والدین کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا۔ اسی لیے حضرت عمر کے پاس بھی جب یہ حدیث پیش کی گئی تو آپ نے بھی یہ فرمایا کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے سکنا کا اور نفقہ کا ذکر کیا ہے، ہم ایک عورت کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ بشر ہونے کی حیثیت سے ممکن ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہو یا ان کو یاد نہیں رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ حکم ان کے ساتھ خاص ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے پیش نظر ان کو اس طرح کا حکم دیا تھا۔ اب جیسا کہ اس حدیث شریف میں حضرت فریہ بنت مالک کے قصے میں صاف واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنے کا حکم دیا، تو بہرحال اس حدیث کو اختیار کرتے ہوئے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا چاہیے۔ انتقال کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر عورت مطلقہ ہو، طلاق دی جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر وہ حیض والی عورت نہ ہو، نابالغہ ہو یا اس عمر کو پہنچ چکی ہو کہ اب حیض نہ آتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے عدت 3 مہینے ہیں۔ الحمدللہ طلاق کا بیان آج کی اس نشست میں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔